اب صحابہ کرام رضوان اللہ کے تعالیٰ علیہم اجمعین کا انداز چیک کریں آپ، اس میں خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام تھا، اور جتنے بھی عرب کے اندر غلام تھے طریقہ کار یہ تھا کہ جتنے ان کے آقا ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایک رقم طے کی ہوئی تھی کہ پر منتھ ہر مہینے اتنی رقم تم نے ہمیں دینی ہے، اس کے بعد جتنا بچ جائے وہ تمہارا ہے، یعنی جو تم محنت کرتے ہو کام کاج کرتے ہو، یہ غلامی کا ایک طریقہ تھا اور جائز تھا۔ تو آپ کا ایک غلام تھا، وہ غلہ اکٹھا کرتا تھا۔ غلہ ہم بولتے ہیں گندم کو، کھانے کی چیز کو، مگر نہیں، عرب کی اصطلاح میں غلے سے مراد یہ تھا کہ وہ جو غلام ہر مہینے محنت کر کے کما کے معینہ رقم اپنے آقا کو دیتا، اسے غلہ بولتے تھے۔ آپ کا غلام ایک بار غلہ لایا اور اس نے آپ کو دیا، وہ کھانا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک نوالا اپنے منہ میں ڈال لیا، کھا گئے۔ جب نوالا الگ سے نیچے اتر گیا تو غلام بولا، کہنے لگا حضرت میں پہلے جب بھی آپ کو غلہ لا کے دیتا ہوں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی میں کہاں سے لایا، کہاں سے کمایا، کیا محنت کی، حلال تو ہے، مگر آج آپ نے پوچھا ہی نہیں، اور پوچھے بغیر آپ نوالا اپنے منہ میں ڈالا اور کھا لیا۔ فرمایا بھوک کا غلبہ اتنا تھا کہ میں پوچھ نہیں پایا، بتاؤ کہاں سے لائے۔ اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں، جس وقت میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، زمانہ جاہلیت تھا، تو میں سفر پر تھا، ایک قبیلے کے قریب سے گزر ہوا، تو قبیلے والوں کو کوئی مسئلہ تھا، کسی ان کا کوئی بیمار تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ تم کو منتر پڑھ لیتے ہو، میں نے کہا پڑھ لیتا ہوں، زمانہ جاہلیت تھا، کلمہ تو پڑھا نہیں۔ میں نے وہ منتر پڑھ دیا، ان کا مریض شفا یاب ہو گیا۔ شفا تو اللہ نے دینی، شفا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وعدہ ہے، اس وقت ہمارے پاس ہے نہیں کچھ دینے کے لیے، لیکن وعدہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، دیں گے۔ میں واپس پلٹ آیا۔ آج قدرتی طور پہ میرا اس طرف جانا ہوا، ان کو وہ وعدہ یاد تھا، ان کے ہاں شادی تھی، وہ چونکہ غیر مسلموں کا قبیلہ، تو انہوں نے مجھے یہ کھانا ساتھ دے دیا اجرت میں، میں لے آیا اور اس میں سے میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے نوالا منہ میں ڈال دی۔ صداقت کے علم بردار کا ایکٹ دیکھے کیا ہے، کیا کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہا بھئی ایک نوالا ہی تھا، تو نے بتایا ہی نہیں۔ اب کیا کیا آپ نے؟ انگلی ماری اپنے گلے میں کہ میں وہ نوالا اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دوں گا، غیر مسلموں کا نوالا تو لایا، مجھے بتایا نہیں۔ ایک نوالا تھا، وہ کیسے نکلے؟ یا تو پیٹ بھر کھانا کھایا ہو تو وہ نکلا، ایک نوالا کیسے نکلے؟ کسی نے کہا جی پھر اگر نکالنا ہی ہے تو پانی پیا۔ آپ نے بڑا پیالہ پانی کا منگوایا، پیٹ بھر پانی پیا، اور پھر بار بار کہہ کرنے کے لیے آپ نے انگلی اپنے حلق میں ماری، تو وہ ایک نوالا باہر نکلا، تو آپ کو اس میں سکون آیا۔ حاضرین نے کہا کہ نوالا تو ایک ہی تھا، وہ بھی انجانے میں کھایا ہے، تو اس قدر آپ نے تکلیف جھیلی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے نزدیک ایک نوالا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک نوالا بھی حرام کا چلا گیا نا، وہ بدن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ فرمایا میں کیوں جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو بناؤں؟ ایویں تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صدیق ہے، کیسے پاکیزہ نفس قدسیہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو بطور یار غار عطا فرمایا۔ اگلی روایت سنیں آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ کا وصال مبارک کا وقت قریب آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر حرارت پر ہیں، آپ نے اپنی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کہا بیٹا زندگی کا پتہ نہیں ہے کب میں دنیا سے چلا جاؤں، میری ایک وصیت کو یاد رکھنا، میرے چلے جانے کے بعد فلاں جو باغ ہے، باغ میرا، وہ بیت المال میں جمع کروا دینا، حکومت کے کھاتے میں جمع کروا دینا، سارے کا سارا۔ اماں جی نے وجہ پوچھی تو فرمایا میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں بیت المال سے وظیفہ لوں اپنے خلیفہ ہونے کا، میں جب خلیفہ بنا ہوں تو میرا دل نہیں کرتا تھا۔ آپ خلیفہ جب بنے تو اگلے دن آپ نے کیا کیا؟ آپ کا کپڑے کا کام تھا، آپ بازار جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہے ہیں اپنی روزی روٹی کا سامان، گھر والوں کا اخراجات تو اٹھانے۔ انہوں نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو امت کے پھر احوال کون سنبھالے گا؟ آپ واپس تشریف نہ آئیں، آپ وہ کام کریں، خلافت کے جو کام ہے، آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ کو پر منتھ وہ ملے گا جس سے آپ کا گھر کا نظام چلے گا، آپ واپس آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا کہا نہیں میں نہیں لیتا وظیفہ، لیکن بضد ہو گیا حضرت عمر پاک۔ تو یہ بات آپ بتا رہے ہیں اماں عائشہ صدیقہ کو کہ بیٹا میری مرضی نہیں تھی کہ میں وظیفہ لوں، یہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کی امانت ہے، خزانہ ہے، میں نہیں لینا چاہتا تھا، مگر عمر نہیں مانے تو مجبوراً مجھے اتنا لینا پڑا جس سے میرے گھر کا چلے، خرچہ چلے۔ اب میری طبیعت پر یہ بوجھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے وہ بوجھ اتار کے جاؤں، جتنا میں نے 2-2.5 سال میں لیا ہے اس سے زیادہ میرے اس باغ کی قیمت ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ سارے کا سارا باغ بیت المال میں جمع کروا دینا۔ جس وقت آپ کا وصال ہو گیا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے کفن دفن کے بعد
पैगाम भिजवाया हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि मेरे अब्बा जी का जो फलां बाग है उनकी वसीयत के मुताबिक आप उसको बैतुल माल में जमा कर लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे से ठंडी आ भरी और फरमाया, इसका मतलब है कि अबू बकर यानी वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद कोई उन पर ज़बान खोले और ये कहे कि वो तो वजीफ़ा लेते रहे, तो पैसा लेते रहे, उन्होंने कौन सा कोई खिलाफत वाला मामला फ्री किया है। फरमाया मरने से पहले वो उनका मुंह भी बंद कर गए ताकि कोई बोल भी ना पाए। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि ये जो जुमले कसे जाते हैं कि जनाब उन्होंने हुकूमतों पर कब्जा कर लिया, खिलाफत संभाल ली, खिलाफत पर डाका मारा, भाई कौन सा डाका है ये? उन्होंने खिलाफत लेकर क्या महल बना है, खिलाफत लेकर क्या पैसा बना है, खिलाफत लेकर क्या माल बनाया है, बल्कि जो था वो भी जमा करवा कर गए हैं कि जो मैं हलाल का एक वजीफा लेता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि वो भी मेरे ऊपर कर्ज हो, मैं वो भी उम्मत को लौटा के जा रहा हूं। वो लेकर कुछ नहीं गए, देकर गए। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उनके मकरूज हैं, वो हमारे मकरूज नहीं है। उन्होंने जो खिलाफत की है वो दिन रात उम्मत की खिदमत की है, लिया कुछ नहीं है, जो लिया है वो मरने से पहले वो सारी का सारा अदा करके गए हैं। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का तक़वा था।